السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز دوستو، پیاری بہنوں اور دینی ملی بھائیوں، آج کا درس 5واں درس ہے غالباً، اور آج ہم لوگ مسح کے تعلق سے پڑھیں گے اور تیمم کے احکام پڑھیں گے۔ مسح کے مسائل اور تیمم کے مسائل۔ اللہ رب العالمین کی مہربانیوں اور آسانیوں میں سے اپنے بندوں پر ایک آسانی یہ ہے کہ اس نے ہمیں موزہ پر مسح کرنے کی سہولت دی ہے۔ موزہ پر مسح کرنے کی سہولت دی ہے، یہ اللہ کی آسانی، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آسانی ہے۔ اور تیمم کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی ہے بندوں کے لیے۔ تو پہلے موزہ پر مسح کے تعلق سے احکام ہم جانیں گے۔ موزہ پر مسح کا تعلق جو مقیم ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے، اور جو مسافر ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے۔ مقیم کے لیے کتنا دن؟ 1 دن اور 1 رات۔ مقیم 1 دن اور 1 رات موزے پر مسح کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن اور 3 رات موزہ پر مسح کر سکتا ہے۔ مسح کی شروعات کب سے ہوگی؟ جب آدمی وضو کر کے موزہ لگائے گا اور پہلی دفعہ وضو کے وقت جب مسح کرے گا، اس ٹائم سے مسح کی مدت شروع ہوتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، آج مسح کی مدت کب شروع ہوتی ہے؟ جب آپ وضو کر کے موزہ لگاتے ہیں، اور موزہ لگانے سے شروعات نہیں ہو رہی، جب فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ وضو کرتے وقت جب مسح کریں گے تو اس وقت سے مسح کی مدت شروع ہوتی ہے۔ اس وقت سے کب تک؟ 24 گھنٹے تک۔ یہ مسافر کے، مقیم کے لیے، اور جو مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے 3 دن اور 3 رات کی آسانی ہے۔ آئیے جی 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 وضو کر کے اس کے بعد پہننا پڑے گا، تب مسح کریں گے۔ انشاءاللہ مزید احکام مسائل آگے آ رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھیں، مسح جو ہے موزہ پر کیا جاتا ہے، اور موزہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ موزہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جسے ہم خف کہتے ہیں، اور ایک وہ جسے ہم جراب کہتے ہیں۔ یہ 2 قسم کا موزہ ہے۔ خف کسے کہتے ہیں؟ جو چمڑے کا بنا ہوا ہو اسے خف کہتے ہیں، اور جو نیلون ہو یا سوتی ہو، اون کا ہو، اسے جو ہے جراب کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ جراب، عربی میں جورب، جراب کہتے ہیں۔ ان دونوں موضع پر مسح کرنا جائز ہے۔ خف پر تو ہے ہی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، خف پر مسح کریں گے ہی، چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے۔ جو جراب ہے اس پر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے کچھ حدیثیں پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ حدیث ہے ابو داؤد کی، حدیث نمبر 146۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ عربی لفظ ہے، اس چھوٹے سے لشکر کو بولتے ہیں سریہ۔ ایک لشکر کو بھیجا، کم لوگ، کچھ لوگوں کو۔ ان لوگوں کو ٹھنڈ لگ گئی، تو جب لوگ یہ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی کہ ہم سفر پہ تھے اور ٹھنڈ لگ گئی، تو کچھ سہولت ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے ٹھنڈ کے موسم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ پر اور موزہ پر مسح کرنے کا حکم دیا کہ عمامہ اگر لگائے ہو اس پر مسح کر سکتے ہو، اور موزہ لگائے ہو ٹھنڈی کی وجہ سے تو موزے پر مسح کر سکتے ہو۔ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں، امرہم ان یمسحوا علی الاصائب والتساخین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عمامہ پر، اصائب کہتے ہیں امامے، امامہ پر مسح کر سکتے ہو، اور تساخین، تساخین پر مسح کر سکتے ہو۔ تساخین کہتے ہیں ہر وہ چیز جسے پیر میں لگانے سے پیر کو گرم کرے، جو بھی چیز لگائیں۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے، جو چمڑے کا، لیدر کا جو استعمال کرتے ہیں موزہ، وہ بھی داخل ہو گیا، اور جو سوتی کا یا نیلون کا لگاتے ہیں وہ بھی داخل ہو گیا۔ تو دونوں قسم کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث تھی، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو ابن ماجہ میں حدیث نمبر 560، وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا ومسح علی الجوربین والنعلین، توضا ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مسح کیا کس پر؟ جوربین، آپ نے جورب پر، جراب پر مسح کیا اور جوتی پر مسح کیا۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 560۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، یہ حدیث صحیح۔ تو آپ نے جورب پر، جراب پر مسح کیا، اور جراب ہم بتا چکے ہیں کیا چیز، جو آج کل جنرل ہم لوگ لگاتے ہیں، سوتی والا جو موزہ لگاتے ہیں اسے جراب کہتے ہیں، تو آپ نے جورب پہ کیا۔ نالین کا بھی ذکر ہے، جوتے کا، جوتے پر مسح کر سکتے ہیں کب؟ اس وقت کر سکتے ہیں جس کو ہم جوتی بولتے ہیں، جو ٹخنے کو کور کرے، ٹخنا اگر کور کرے تو اس پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن وہ جوتا جو ٹخنے سے نیچے ہو اس پر مسح نہیں کر سکتے، اس کو نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری روایت تھی۔ تیسری حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 159 اس کے راوی ہیں مغیرہ بن شعبہ۔ اس سے پہلی والی روایت تھی ابو موسیٰ اشعری سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت ہے مغیرہ بن شعبہ سے۔ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا ومسح علی الجوربین والنعلین، سیم وہی الفاظ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے جوربین پہ، آپ نے جراب پہ مسح کیا اور آپ نے نالین پر، جوتے پر مسح کیا۔ ابو داؤد کی حدیث 159 نمبر کی، شیخ البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے، امام ابو داؤد نے اس حدیث کے بعد کچھ نام ذکر کیے صحابہ کے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب، ابن مسعود، براء ابن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ، سہل بن سعد، عمرو بن حریث وغیرہم نے جراب پر مسح کیا، یعنی صحابہ کا موقف اور عمل بیان کیا ہے امام ابو داؤد نے، کہ صحابہ نے بھی نام گنا ہے، ان سارے صحابہ نے جراب پر مسح کیا ہے۔ اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس سے بھی مروی ہے یہ چیز، اور عمر بن خطاب سے بھی یہ چیز مروی ہے، تو متعدد صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ جورب پر مسح کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ خف پر جو چمڑے کا موزہ ہے اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں، اور جو نائلون کا، سوتی کا موزہ ہوتا ہے اس پر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ اب آتے ہیں موزہ پر جو مسح کرنے کی شرطیں ہیں، وہ کون سی شرطیں ہیں کہ ہم موزہ پر مسح کریں گے؟ کتنی شرطیں بیان کی جاتی ہیں موزے پر مسح کرنے کی؟ شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ ٹخنوں سمیت پورے قدم کو ڈھانکنے والا ضروری ہے، جس پر آپ مسح کریں گے وہ ٹخنوں کو کور کرے۔ آج کل بعض موزے ایسے ہوتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، اس پر آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں، اس موزے پہ مسح کر سکتے ہیں جو ٹخنے کو پورے طور پر کور کرے، آدھا نہیں، پورے طور پہ پورے ٹخنے کو ڈھک لے، اس پر یہ پہلی شرط ہے۔ اور اگر تھوڑا بہت پھٹا ہوا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، تھوڑا بہت جس کو ہم بول سکتے یہ پھٹا نہیں ہے، اگر اس طرح سے چل جائے گا، لیکن زیادہ اگر موزہ پھٹا ہوا ہے تو پھٹے ہوئے موزے پر بھی نہیں کریں گے، موزہ صحیح سالم ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خفین یہ موزے کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کے بعد پہنا گیا ہو، ضروری ہے کہ وضو کر کے آپ نے موزہ پہنا ہو تب مسح کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے کسی نے موزہ لگا لیا اور یہ سوچے کہ ہم نے تو موزہ لگایا ہے مسح کر لیں گے، تو مسح نہیں ہوگا، لازماً اس کو وضو کر کے پہنا گیا ہو تب جا کر اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، یہ دوسری شرط تھی۔ اور تیسری شرط، یہ بھی اہم شرطوں میں سے ہے، کہ اگر کوئی مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک اس کے لیے اجازت ہے، مسافر کے لیے۔ وہ چوتھا دن اسٹارٹ ہو جائے تو اب نہیں مسح کر سکتا ہے، یہ مدت مسافر کے لیے، اور مقیم کے لیے 24 گھنٹہ 1 دن 1 رات۔ اگر 1 دن 1 رات سے زیادہ ہو جائے موزے پر، اب اسے لازماً نکالنا پڑے گا، وہ مسح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 3 بڑی شرطیں مسح کرنے کے تعلق سے ہیں۔ اب آتے ہیں مسح کرنے کا طریقہ، موزہ پر مسح کریں گے، خف پر یا جراب پر کیسے مسح کریں گے؟ دونوں ہاتھ کو تر کر لیں، پانی لیں، بھگونے کے بعد پانی کو چھوڑ دیں، دونوں ہاتھ گیلا ہوں اور انگلیاں ایسے کھلی ہوئی ہوں، سمیٹ کے نہیں رکھیں، کھلی ہوئی، کیوں؟ تاکہ پیر کا جو اوپری حصہ ہے پورے کور کر لے، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، دائیں ہاتھ سے آپ پیر کی انگلیوں سے شروع کریں اور پنڈلیوں کے اوپر تک لے کے جائیں، اور اسی طریقے سے بائیں ہاتھ سے انگلیوں کی سٹارٹنگ سے شروع کریں اور پنڈلیوں کی طرف لے کے چلے جائیں، ایسے ہاتھ کو پھیر لیں، تر ہاتھ کو پھیر لیں، یہ اس سے جو ہے آپ کا مسح ہو گیا۔ اور ایک ہی بار کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا ہے، ایک ہی بار کرنا ہے جی، اوپری حصے پہ، ظاہر پر۔
اور یہاں پر ایک حدیث سنیں، ابو داؤد کی حدیث ہے 162 نمبر کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو گرہ لگا کے باندھ کے رکھ لیں اور اس کو زندگی بھر یاد رکھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلاہ، اگر دین عقل اور قیاس کی بنیاد پر ہوتا، عقل کی بنیاد پر، رائے اور قیاس کی بنیاد پر دین قائم ہوتا تو پیر کے نچلے حصے میں مسح کرنا افضل ہوتا بنسبت اوپری حصے کے۔ عقل کہتی ہے، رائے کہتی ہے، عقل کہتی ہے، ہمارے دماغ، ہمارا لاجک کہتا ہے کہ نیچے پیر میں گندگی لگتی ہے تو مسح نیچے ہونا چاہیے، لیکن مسح اوپر کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ دین عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، رائے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور مسلمانوں میں افسوس کی بات ہے کتنے فرقے ہیں جو رائے پر چل رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کون سا فرقہ ہے، رائے پر چلتا ہے، دلیل نہیں اسے چاہیے، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، یہ فلاں نے کہا، یہ رائے ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، یہ دین ہے، یہ دلیل ہے۔ تو ہمارے یہاں رائے پر جو ہے دین چلا رہے ہیں لوگ، اور بہت سارے لوگ عقل کی بنیاد پر آج حدیثوں کو پرکھ رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں اپنے عقل کی بنیاد پر۔ جس طرح سے غامدی ٹائپ کے جیسے لوگ ہیں، عقل سے دین کو سمجھ رہے ہیں، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، ہماری عقل کو یہ بات نہیں اپیل کر رہی ہے۔ عقل دین میں نہیں لگانا ہے، دین میں دلیل کی پیروی کرنی ہے۔ اور آگے ہے علی کیا فرماتے ہیں، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، تحقیق کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیر کے اوپری حصے پر، یعنی خف کے اوپری حصے پر جو ہے آپ مسح کیا کرتے تھے، پیر کے اوپری حصے پر مسح کرتے، نیچے نہیں مسح کرتے تھے۔ تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ دین رائے پر نہیں، عقل پر نہیں، دین دلیل پر قائم ہے۔ یہ آپ نے مسح کا طریقہ سمجھ لیا۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر پیر میں یا ہاتھ میں پٹی لگی ہوئی ہو، بسا اوقات آدمی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، پیر ٹوٹ جاتا ہے، وضو میں جن چیزوں کو دھلنا ہے، اعضائے وضو میں جن چیزوں کو دھلنا ہے، اگر وہاں پر پٹی لگی ہوئی ہو تو اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پٹی لگی ہوئی ہو، ٹائٹ سے باندھا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ وضو کر کے پٹی لگائے، نہیں، پٹی جیسے آپ نے لگا دیا ٹھیک ہے، لگا دیا۔ اگر پٹی شدید ہے اسے کھولنے کی ضرورت نہیں، وضو کے وقت پٹی پر ہاتھ پھیر لیں گے، جیسے مسح کرتے ہیں موزے پر، اسی طریقے سے تر ہاتھ کو پٹی پر پھیر لیں گے، ہاتھ پر پٹی ہو یا پیر پر پٹی ہو، اس پر تر ہاتھ پھیر لیں گے، وہ کافی ہو جائے گا، اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مسح کا معاملہ تھا، مسح کے مسائل۔ اب آتے ہیں تیمم کے مسائل، جانتے ہیں۔ تیمم کے تعلق سے قرآن میں 2 جگہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کو کہتے ہیں آیت التیمم، تیمم کی آیت۔ جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر ہے تیمم کا، اور اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 46 میں اس کا ذکر ہے۔ میں سورہ مائدہ کی آیت سے پڑھتا ہوں تھوڑا سا حصہ جو ضرورت کا ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو۔ اللہ آسانی بیان کر رہا ہے کہ تم مریض ہو، ظاہر سے مریض کو کچھ آسانی چاہیے دین میں، اللہ اس کے لیے آسانی بیان کر رہا ہے۔ یا اگر تم سفر پہ ہو، مسافر کو سفر میں ضرورت ہوتی ہے آسانی کی، سفر پریشانی کا وقت ہوتا ہے، آدمی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس میں آسانی چاہیے، اللہ آسانی بیان کر رہا ہے۔ اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی آدمی اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آیا، پیشاب اور پاخانہ سے آیا ہے، یا او لامستم النساء، یا عورتوں کو ٹچ کیا، عورتوں کو چھوا یا ہم بستری کیا بیوی کو، فلم تجدوا ماء، اور اگر تمہیں پانی نہ ملے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کئی کنڈیشن بتایا، مریض ہو، سفر پہ ہو، پیشاب پخانے سے آیا ہو، یا بیوی کو چھوا ہو، ہم بستری کیا ہو، ان چیزوں میں، ان حالات میں، فلم تجدوا ماء، اگر تم نے پانی نہیں پایا، تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تیمم کا، اسی لیے اس آیت کو تیمم کہتے ہیں، آیت التیمم، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے۔ مٹی گندی بھی ہوتی ہے، بدبودار بھی ہوتی ہے، حکم ہوا ہے تیمم کے لیے پاک مٹی، کیونکہ ہم پاکی حاصل کریں گے، وضو کریں گے، تیمم کریں گے، جو وضو کے قائم مقام ہے، غسل کے قائم مقام ہے، تو پاک مٹی ہونا ضروری ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ،
اس پاک مٹی کو کیا کرو، اس سے اپنے ہاتھ اور چہرے کو پوچھ لو یا ہاتھ اور چہرے پر پھیر لو. یہ تیمم ہے. ہاتھ اور چہرے پر پاک مٹی کو پھیر لینا تیمم کہلاتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. دین ہمارا بہت آسان ہے. دین پر عمل جب نہیں کرتا ہے بندہ تو چھوٹی بات پر بھی عمل کرنا مشکل لگتا ہے جب عمل نہیں کرے گا. لیکن جب عمل کرے گا تو اسے حج کرنے میں بھی کوئی مشقت محسوس نہیں ہوگی، اسے عمرہ کرنے میں کوئی مشقت نہیں محسوس ہوگی، اس کو 5 وقت نماز پڑھنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوگی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے کے لیے مشقت محسوس نہیں ہوگی، ٹھنڈی میں وضو کرنے میں مشقت نہیں محسوس ہوگی. لیکن اگر دین پہ عمل ہی نہ کرے تو ظاہر سی بات وہ کبھی عمل نہیں کیا، اس کو یہ مشکل لگے گا. حالانکہ دین آسان اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی رعایت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کرنا چاہتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. یہ آیت التیمم ہے. اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آئیے بخاری شریف سے وجہ جانتے ہیں اور آیت التیمم کو سمجھتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 336 نمبر کی، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار لے کر پہن لیا. اسما کون ہے؟ بہن ہے. تو ہار آریتن ایک عورت دوسری عورت سے لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے. ہار لیا اور وہ ہار گم ہو گیا، اور ہار گم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جاؤ ہار تلاش کر لاؤ، کہاں گم ہو گیا، کہاں ہے، اسے تلاش کر لاؤ. وہ لوگ جو ہار تلاش کرنے کے لیے گئے، اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا اور ان لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا. ان لوگوں نے نماز پڑھ لیا. اس حدیث میں ہے بخاری 336 نمبر میں نماز پڑھ لیا، لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے انہوں نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لیا. جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو پریشانی تو لاحق ہو گئی، ایک دقت پیش آئی. سفر میں پانی نہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا، ہم کیا کریں؟ اس کی شکایت کی. جب شکایت کی تو یہ آیت نازل ہو گئی، آیت التیمم نازل ہو گئی. یہی آیت اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے. جیسے ضرورت پڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو گیا، تیمم کی آسانی نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل کیا. اچھا یہاں پہ دیکھیں آگے، اسید بن حضیر ایک صحابی ہیں، اسید بن حضیر، وہ بیان کرتے ہیں فقال اسید بن حضیر لعائشہ جزاک اللہ خیرا. اسید بن حضیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتے ہیں جزاک اللہ خیرا. جب عورت کو کہیں گے تو جزاک اللہ، کاف کو زیر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے. جب مرد کو کہیں گے تو جزاک اللہ خیرا، کاف کو زبر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذلک لک وللمسلمین فیہ خیرا. کہ آپ کو، اللہ کی قسم، آپ کے اوپر جو پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھلائی پیدا کر دی. یعنی آپ کو تو تکلیف ہوئی، دقت ہوئی، لیکن آپ کی تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ آپ کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے بھی بھلائی نازل کر دی. وہ بھلائی کیا ہے؟ تیمم کرنا. پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، یہ بھلائی ہے. یہ بخاری کی حدیث تھی 336 نمبر کی. بخاری کی حدیث ہے 334 نمبر کی، اس میں بھی سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں. وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں تھے. سفر کا یہ معاملہ تھا، ہار گم ہونے والا. وہ سفر ہے غزوہ بنو المصطلق کا. مقام بیدا پر جب ہم پہنچتے ہیں تو میرا ہار گم ہو جاتا ہے. یہ ہار والا واقعہ ہے، میرا ہار گم ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار کی تلاش میں یا تلاشنے کے لیے وہیں ٹھہر جاتے ہیں. وہاں جب لوگ ٹھہر گئے تو کچھ لوگ آئے، کہاں پر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو سیدہ عائشہ نے کیا کر دیا، کون سا کام کر دیا، رسول اللہ کو ٹھہرا دیا، مسلمانوں کو ٹھہرا دیا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، قریب میں پانی کا کوئی جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے،
مسافر کے لیے پانی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، سفر میں، حالت سفر میں پانی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے خاص طور سے پرانے زمانے میں اونٹ کے ذریعے لمبا سفر جو کیا جاتا تھا، اونٹ کے ذریعے، اونٹ پر جو ہے پانی لے لیا، بڑا تھیلا لے لیا اور اونٹ کو بھی پلا دیا تو اونٹ بھی بہت دن تک پانی پی کر کے چلتا رہتا ہے۔ تو پانی ہے نہیں۔ جب مسلمانوں کی شکایت کو سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب وہ پریشان ہو گئے، وہ بھاگے بھاگے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب آئے تو آپ نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے ران پر اپنا سر رکھ کر سو رہے تھے، آپ سو رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق بیٹی پر ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے رسول اللہ کو رکنا پڑا، مسلمانوں کو رکنا پڑا، اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، قریب میں کہیں پانی کے آثار نظر نہیں آتے ہیں، یعنی کچھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور وہ بیان کرتی ہیں کہ جو چاہا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ مجھے کہا، ناراضگی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ہاتھ سے ایسے جو ہے یہاں پر کوکھ میں مارا بھی، اٹھو بھاگو، یعنی یہاں سے یہ جو ڈانٹ پھٹکار رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ سن لیں، اس لیے چاہ رہے تھے کہ بیٹی بھاگ جائے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ چونکہ رسول اللہ کا سر مبارک میرے ران پر تھا، میں حرکت نہیں کر سکی۔ تو یہاں پر یہ نقطہ ملتا ہے کہ اگر بیٹی غلطی کرے تو باپ کو اصلاح کرنا چاہیے، ڈانٹنا چاہیے، اور گرچہ بیٹی شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم بیٹیوں کو نہیں ڈانٹتے ہیں، لاڈ پیار سے اسے پالتے پوستے ہیں، اور نہ شادی سے پہلے ڈانٹتے ہیں اور شادی کے بعد بھی نہیں ڈانٹتے ہیں۔ لہٰذا گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اور لڑکے جب بیٹی گھر آتی ہے تو اور شاباشی دے، ٹھیک ہے بیٹی تو نے اچھا کیا تو نے، حالانکہ بیٹی کی غلطی پر پردہ نہیں ڈالنا ہے، جہاں غلطی ہے اسے تنبیہ کرنی ہے۔ اگر ہر باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹے غلطی پر تو گھر میں لڑائی نہ ہو۔ ساس بہو کا معاملہ ہے تو ساس بھی کسی کی بیٹی ہے، بہو بھی کسی کی بیٹی ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کو اگر ڈانٹے تو گھر میں جھگڑے نہ ہو، گھر کے جو ہے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، پانی نہیں پاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تیمم کا حکم نازل ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کرتے ہیں اور مسلمان بھی تیمم کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہاں تک آیا ہے، وہی وہ سعید بن حذیر جو پہلی روایت میں بیان کر رہے تھے، اس حدیث میں کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، کہ اے ابو بکر کے آل، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری اور بھی برکتیں ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمہاری وجہ سے یہ برکت نازل ہوئی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم نے اونٹ کو ہٹایا تو وہیں پر ہار مل گیا، جہاں پر رکے ہوئے تھے وہیں پر ہار ہم لوگوں کو مل گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں، اس حدیث میں دو حدیث پیش کیا ہوں آیت التیمم کی شان نزول کے تعلق سے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آیت التیمم کا نزول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ہوا، کا نزول ہوا ہے نا۔ سیدہ عائشہ کا احسان ہم پر ہے، تمام امت پر ہے، ہم لوگ ان کی وجہ سے تیمم کرتے ہیں، اور یہی تیمم شیعہ حضرات بھی کرتے ہیں، شیعوں کے یہاں بھی تیمم پایا جاتا ہے، اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اسی آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ اماں عائشہ کو گالی بھی دیتے ہیں، ان کی آسانی سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، ان کی وجہ سے امت پر احسان ہوا، لیکن ان کو گالی دیتے ہیں، آل ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ اور شیعہ کا گالی دینا اتنا پھیلا، انہوں نے اتنا زہر گھولا امت میں صحابہ کو گالی دینے کا کہ مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ بہت سارے جماعت اسلامی کے لوگ صحابہ سے بدظن ہیں، صحابہ پر طعن کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف جو ہے غلط بولتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑھتے بڑھتے بریلیوں میں آ گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے بریلیوں ہی میں آپس میں دو فریق نے مناظرہ کیا ہے۔ مناظرہ کیا تھا؟ اس کا ٹاپک ابو سفیان منافق ہیں یا نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ مسلمان ہیں، یہ خود کو عاشق رسول کہتے ہیں اور صحابی رسول کو گالی دے رہے، منافق کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپس میں ان کا مناظرہ ہوا، مناظرہ ان لوگوں نے کیا۔ اچھا، یہ زہر، شیعوں کا زہر جماعت اسلامی میں بھی آیا، بریلیوں میں بھی آیا، اور دیوبند کے لوگوں میں بھی آ رہا ہے۔ سلمان ندوی کا نام آپ نے سنا ہے، دن اور رات صحابہ سے بغض نکالتے ہیں، صحابہ پر جو ہے سب و شتم کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، دن اور رات گالی دیتے ہیں، اور ایران سے محبت جتلاتے ہیں۔
شیعوں کی تعریف کرتے ہیں اور صحابہ سے بغض دکھاتے ہیں. یہ کون سی مسلمانی ہے؟ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی چوٹی پر رکھا ہے، ان سے راضی ہیں. اللہ رب العالمین صحابہ سے راضی ہیں، رضامندی کی اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دی ہے، اور مسلمان ہو کر یہ صحابہ کو غلط کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، نازیبہ کلمات کہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ حضرات بھی، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس آسانی پر ہم عمل کر رہے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، تو کیا کر رہے ہیں اور کس وجہ سے اس طرح سے زبان درازی کر رہے ہیں، ان کو بھی اس معاملے میں سبق لینا چاہیے. اور وہ مسلمان جو مسلمان ہو کر صحابی کے بارے میں بد زبانی کرے، غلط زبان استعمال کرے، مسلمان کو زیب نہیں دیتا. صحابہ ایمان کے معیار ہیں، صحابہ دین کے لیے معیار ہیں. دین سمجھیں گے صحابہ کی طرح، دین پر چلیں گے صحابہ کی طرح، ایمان لائیں گے صحابہ کی طرح. جب صحابہ ہی پر آپ انگلی اٹھا دیں گے تو ایمان، ہمارا ایمان کہاں سے رہے گا؟ ان کی طرح تو ہمیں ایمان لانا ہے، ان کے منہج پر تو ہمیں چلنا ہے، ان کی طرح دین سمجھنا ہے صحابہ کے فہم کے مطابق. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا. کن کو پڑھاتے تھے؟ صحابہ کو پڑھاتے تھے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لی. اب طالب علموں نے، شاگردوں نے، صحابہ کرام نے رسول سے جس طرح سے دین سمجھا ہے، دین ہمیں اسی طرح سے سمجھنا ہے. اب اگر ان کے بارے میں غلط زبانی کرتے ہیں، ان کے خلاف اگر آپ امت میں زہر گھولتے ہیں، لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں، پھر دین کن سے لیں گے ہم؟ دین تو انہی لوگوں سے منقول ہوا ہے. جتنی بھی چیزیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہوں نے سنی ہے؟ صحابہ نے سنی ہے. رسول اللہ نے ایسے کہا، رسول اللہ نے ایسے کیا، رسول اللہ نے ایسا عمل کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. یہ سب کچھ بتانے والے یہ سب صحابہ ہیں. یہ ان کا احسان امت مسلمہ پر. تو ان کے مقام و مرتبہ کو ہمیں بیان کرنا ہے، اور ان کے متعلق اگر کوئی چیز آپس میں لڑائی جھگڑے کے تعلق سے یا اجتہادی مسائل میں خطا کے تعلق سے اگر کوئی بات ہے تو ہمیں زبان بند رکھنی ہے. برکیف یہ آیت التیمم کب نازل ہوئی؟ جب ہار گم ہو گیا تھا سیدہ عائشہ کا، تو اس بہانے سے یہ آیت التیمم نازل ہوئی. اب آتے ہیں تیمم کا معنی سمجھتے. تیمم کا معنی کیا ہے؟ تیمم کا معنی ہے کہ جب پانی نہ موجود ہو یا پانی موجود ہو لیکن پانی کا استعمال آدمی کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو پانی کے بدلے میں پاک مٹی یا مٹی کے جنس سے جو کچھ بھی ہو، غبار ہو یا مٹی کی دیوار ہو، مٹی کی کوئی بھی چیز ہو، ڈھیلا ہو، اینٹ ہو، جو مٹی سے چیز بنی ہوئی ہو، اس کو وضو کے طور پر یا غسل کے طور پر استعمال کرنا، اسے تیمم کہتے ہیں. یہ تیمم کا معنی ہے. اور تیمم کی شرطیں کیا ہیں؟ تیمم کی ایک شرط یہ ہے کہ پانی کی غیر موجودگی یا پانی تھوڑا سا ہو، وضو اور غسل کے لیے ناکافی ہو. پانی موجود نہ ہو یا پانی تھوڑا سا ہو، وضو نہیں کر سکتے ہیں یا غسل نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہے پانی تھوڑا سا ہو، صرف پینے کے لیے، کھانے کے لیے، کپڑوں کی صفائی کے لیے، یعنی ضرورت کے لیے ہو، ہم اس سے وضو نہیں بنا سکتے ہیں یا غسل نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں. یہ دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ پانی موجود ہو لیکن بیماری کی وجہ سے اس کا استعمال نقصان دہ ہو یا بیماری میں اضافہ ہونے کا سبب بن سکتا ہو، یا ایسا بیماری میں یعنی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے لیکن ایسا ممکن ہے کہ بیماری کو لمبا کر دے، پانی کے استعمال کی وجہ سے نقصان نہ ہو، ضرر لاحق نہ ہو لیکن بیماری کو لمبا کر دے. جیسے سردی کھانسی شدید ہے، استعمال کرتے ہیں، سردی کھانسی لمبی ہو جائے گی، تو ایسے موقع پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے پانی انتہائی ٹھنڈا ہو اور اس کا استعمال کرنا ممکن نہ ہو، یا گرم کرنے کے لیے کوئی آلہ نہ ہو. جیسے ٹھنڈی کے موسم میں اور خصوصاً فجر کی نماز کے وقت آدمی جنبی ہے یا احتلام ہو گیا ہے، ٹھنڈا پانی انتہائی ٹھنڈا، اور اپنے اپنے علاقے کو، اگر آپ کے علاقے میں آسانی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں سب کے لیے آسانی ہے. آپ دیکھیں گے دلی میں شدید جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے. یہیں سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے، آپ ابہا وغیرہ میں چلے جائیں، البہا وغیرہ میں بڑی ٹھنڈی پڑتی ہے. ایسی نیپال میں چلے جائیں، کاٹھمانڈو وغیرہ میں پہلے زمانے میں تو پانی برف ہو جاتا تھا رکھے رکھے. تو اس طرح سے بھی حالات ہوتے ہیں. تو اگر آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ نہانے کی ضرورت ہو اور پانی انتہائی شدید ٹھنڈا ہو، اس کو استعمال نہیں کر سکتے نہانے کے لیے، یا پانی گرم کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نہانے کے لیے غسل کے طور پہ تیمم کر سکتے ہیں.
اور اگر گرم کرنے کا آلہ موجود ہے، پانی ٹھنڈا ہے لیکن گرم کرنے کا آلہ موجود ہے، عام طور سے آج کل بہت ساری جگہ پر یہ سہولت موجود ہے، تو پانی گرم کرنا چاہیے، گرم کر کے نہانا چاہیے۔ یہ جو ہے شرطیں تھیں۔ اور ایک پانچویں چیز، اگر پانی کے حصول کی کوشش آدمی کو نیز اس کے مال و جائیداد کی تباہی کا سبب بن جائے تب بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی کی کوشش کے لیے آدمی کو بہت محنت کرنا پڑے، بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے، جیسے صحرا میں ہے، اور اس کو پانی جو ہے لانے کے لیے اس کو بہت دور جانا پڑے گا، بہت پیسے خرچ ہوں گے، پیٹرول جلانا پڑے گا، محنت لگے گی اور کافی وقت لگے گا، یعنی کافی سارا مال اور وقت برباد ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ 4-5 چیزیں تیمم کی شرائط کے تعلق سے۔ اب آپ کو تیمم کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم جسٹ وضو کی طرح ہے، جیسے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ پاک مٹی کو پہلے تلاش کریں گے۔ پاک مٹی، چاہے مٹی زمین والی مٹی ہو اور مٹی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، لیکن پاک ہونا چاہیے۔ آج کل شہروں میں مٹی کو جو ہے وہ ایک تھیلا بنا کر کے جو ہے بازار مارکیٹ میں وہ چیز ملتی ہے، اس کو بھی آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، مٹی سے بنا ہوا، یا آپ مٹی کا جو ہے گولا یا مٹی کا ڈھیلا آپ اپنے گھر پہ رکھ سکتے ہیں، مریض کے پاس خاص طور سے رکھ سکتے ہیں۔ تو مٹی سے کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہو، حتیٰ کہ زمین ہو، زمین پر یا مٹی کی دیوار ہو، مٹی کی اینٹ ہو، اور اگر نہیں کچھ ملے تو اب جو چیز موجود ہے، بیڈ ہے، کارپیٹ ہے، بستر ہے، جو بھی چیز ہے آپ مجبوراً اس پر بھی ہاتھ مار کے جو ہے وہ کر سکتا ہے، تیمم کر سکتے ہیں۔ اس میں دھول مٹی تو ضرور کچھ نہ ہو کچھ ہوگی، تو یہ ایمرجنسی میں، مجبوری میں وہاں بھی کر سکتے ہیں، ورنہ جو مٹی کی نوعیت اور جنس کی جو چیز ہے اس سے آپ تیمم کریں گے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بسم اللہ کہتے ہوئے تیمم کی نیت کریں گے، جیسے وضو کی نیت کرتے ہیں تیمم کی نیت کریں گے۔ اب آتے ہیں تیمم کا، آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، حدیث رسول سے تیمم کا طریقہ بتاتے ہیں۔ حدیث آپ کو بتاتے ہیں، حدیث ہے صحیح بخاری کی 347 نمبر کی۔ ایک صحابی سفر پہ ہوتے ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا ہے، غسل کی ضرورت ہے، پانی موجود نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا دماغ لگاتے ہیں، عقل لگاتے ہیں۔ عقل کیا لگاتے ہیں؟ ارے ہم تو نہانے کی ضرورت ہے تو نہانے میں پورا بدن دھلا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پانی پہ، مٹی پہ لوٹ پوٹ ہو گئے، جیسے پانی سے پورے بدن کو نہلاتے ہیں نا، پورے بدن کو مٹی پہ لوٹ پوٹ ہو گئے۔ یہ انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا۔ جب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے اپنی بات بتائی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے تو صرف اتنا کر لینا کافی تھا۔ کتنا کر لینا کافی تھا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث رسول کی روشنی، بخاری کی حدیث ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، فضرب بکفہ ضربہ علی الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی کو زمین پر ضربتن کیا بولتے ہیں؟ ایک مار، مارنے، ایک مار کو۔ یہی بتانا آپ کو مقصد ہے کہ تیمم میں صرف ایک مرتبہ مارنا ہے، 2 مرتبہ نہیں مارنا ہے۔ بہت سے لوگ 2 مرتبہ مارتے ہیں، حدیث سے ثابت نہیں، صحیح حدیث سے، صحیح حدیث سے صرف ایک مرتبہ مارنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 347 نمبر کی۔ کیا کیا آپ نے دونوں ہتھیلی کو زمین پر ایک مرتبہ مارا، پھر کیا کیا؟ ثم نفضھا، پھر آپ نے جھاڑا، جو دھول مٹی لگ گئی تھی آپ نے جھاڑ دیا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ثم مسح بها ظہر کفہ بالشمال، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر جو ہے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، مسح کیا، پوچھا، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو کہاں؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپری حصے پر ایسے پھیرا، ایسے پھیرا۔ آگے الفاظ ہیں او ظہر شمالہ بکفہ، یا آپ نے بائیں کو دائیں سے جو ہے ایسے کیا۔ او کے ذریعے راوی کو شک ہو گیا ہے، راوی کو شک ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے بائیں سے دائیں کو کیا ہے یا دائیں سے بائیں کو کیا ہے، ایسے شک ہو گیا، لیکن ابھی میں اس کی بھی وضاحت کر رہا ہوں۔ ثم مسح بہما وجہہ، پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیر لیا۔ یہ مسح ہے۔ کیسے مسح کیا؟ بائیں سے دائیں پہ۔ جب آپ بائیں سے دائیں پہ کریں گے تو استعمال، آپ کا عمل کہاں جا رہا ہے؟ دائیں ہاتھ پر آپ کا عمل جا رہا ہے، یعنی آپ جیسے وضو کرتے ہیں، وضو میں پہلے دائیں ہاتھ دھلتے ہیں نا، پھر بایاں ہاتھ دھلتے ہیں۔ جب بائیں ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں اور دائیں پر پھیر رہے ہیں تو عمل کہاں ہو رہا ہے؟ دائیں پر ہو رہا ہے، اس کو سمجھیے۔ تو بخاری میں تو شک والا لفظ ہے۔ آئیے ہم آپ کو ابو داؤد سے بیان کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 302 ہے،
اور یہی حدیث ہے سیم عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، سفر میں ہوتے ہیں، پانی نہیں ملتا ہے، وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں زمین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لیے صرف اتنا کر لینا کافی ہے. اور پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے طریقہ بیان کیا، کیا طریقہ بیان کرتے ہیں؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتے ہیں، زمین پر مارتے ہیں، فَنَفَضَهَا، پھر جھاڑ دیتے ہیں ہاتھ کو، پھر آگے ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، یہاں شک کا لفظ نہیں، یہاں کیا ہے؟ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، آپ نے بائیں سے دائیں ہاتھ پہ مارا، اور وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، اور آپ دائیں سے بائیں پہ مارتے ہیں، عَلَى الْكَفَّيْنِ یعنی ہتھیلی پر مارتے ہیں، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، پھر اپنے چہرے پر مسح کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے تیمم کا. کون سا طریقہ ہے؟ کہ آپ زمین پر ہاتھ ماریں، دونوں ہتھیلی ماریں ایک مرتبہ، ہاتھ مارنے کے بعد دھول مٹی کو پھونک دیں، اس کو جھاڑ لیں چاہے پھونک دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر ایسے مسح کریں، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر مسح کریں، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کو اپنے چہرے پر مل لیں، ٹھیک ہے. ایک ہی مرتبہ کرنا، اسے تیمم کہتے ہیں. یہ تیمم کا مسنون طریقہ ہے. بعض علماء یہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں، جن میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، کہ پاک مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد آپ جو ہے پہلے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مسح کر لیں، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کو ہتھیلی تک، اس تک جو کلائی تک ایسے پوچھ لیں، ایسے مل لیں. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں پہلے چہرے کا استعمال بتاتے ہیں، پھر ہتھیلی کا استعمال بتاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بہتر یہ جو حدیث رسول سے کیفیت بیان کی گئی، حدیث کوٹ کر کے میں آپ کو بتایا ہوں، اس لیے تیمم اس طریقے سے کریں گے. کیسے؟ زمین پر ایک مرتبہ ہاتھ ماریں گے، بائیں سے دائیں پہ ہاتھ پوچھیں، پھر دائیں کو بائیں پر ہاتھ پوچھیں، پھر اس کے بعد چہرے پر ہاتھ مل لیں. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. تیمم ہو جانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ وضو کرنے کے بعد کی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا آپ پڑھ لیں گے. تو یہ تیمم کا طریقہ ہو گیا. اب آتے ہیں تیمم کے نواقض کو بیان کرتے ہیں کہ تیمم کب ٹوٹ جاتا ہے. تیمم ویسے ہی ٹوٹتا ہے جیسے وضو کرتے ہیں، اور وضو سے جو ہے، وضو جب ہمارا ٹوٹتا ہے جن باتوں سے، ان باتوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تمام نواقض وضو نواقض تیمم ہیں، جن کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. وضو کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا ہے، ہم پہلے لیول میں پڑھ چکے ہیں، اور پرانا درس آپ سن سکتے ہیں اس بارے میں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب پانی آ جائے، پانی پایا جائے، اور پانی پر قدرت حاصل ہو، پانی موجود ہے اور پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، دوسری چیز، تب آپ تیمم نہیں کر سکتے. یہ دو چیزیں تیمم کو ختم کرنے والی، ٹھیک ہے. اور تیمم سے متعلق بعض مسائل کو جانتے ہیں. تیمم کا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم آپ اپنی خواہش سے نہیں کریں گے. مسح کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ بغیر ٹھنڈی کے بھی موزہ لگائے ہوئے، جراب پہنے ہوئے ہیں، بغیر ٹھنڈی کے، بغیر تکلیف کے بھی موزہ استعمال کیا، آپ نے وضو کر کے پہنا ہے، آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈی ہی میں موزہ پر مسح کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. ٹھنڈی نہیں، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، سفر ہو، حالت اقامت ہو، کبھی بھی آپ موزہ وضو کر کے لگائے ہوئے ہیں تو موزہ پر مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بغیر ضرورت کے بھی اور بغیر ٹھنڈی کے بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. لیکن تیمم کا معاملہ اس کا الٹا ہے. تیمم اپنے شوق سے نہیں کر سکتے. تیمم کے لیے ضروری ہے عذر ہو، یا تو پانی موجود نہ ہو، یا پانی ہو لیکن پانی کا استعمال کرنا مضر ہو، تب جا کر کے آپ تیمم کریں گے، ورنہ تیمم نہیں کریں گے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، پھر پانی آ گیا، تیمم کیا، نماز پڑھ لیا، پھر پانی حاضر ہو گیا، اب کیا نماز کو لوٹائے گا، پھر سے وضو کرے گا؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے دلیل کی بنیاد پر، جو اللہ تعالیٰ نے آسانی بندے کے لیے نازل کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس آسانی پر بندے نے عمل کیا ہے، تو اس کا تیمم کرنا اپنی جگہ صحیح، اور اس کا نماز پڑھنا اپنی جگہ صحیح، نماز بھی درست ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تیمم کیا، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران ہی پتہ چلا پانی آ گیا، جیسے ہم گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں، ٹینکر والا آ گیا، ہم کو پتہ چلا نماز میں شعور ہوا، معلوم ہوا کہ نہیں ٹینکر والا پانی لے کے آ گیا، اب کیا نماز توڑ دینا چاہیے؟ نہیں، آپ دلیل کی بنیاد پر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ جاری رکھیں گے، نماز مکمل کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آدمی حدث اکبر کو دور کرنے کے لیے، حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟
حدث اکبر وہ ہے جس کے لیے ہمیں غسل کرنا چاہیے. حدث اصغر کیا ہے؟ جس کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑے. پہلے لیول میں یہ پڑھ چکے ہیں حدث اکبر اور حدث اصغر. تو حدث اکبر کو دور کرنے کے لیے اگر کسی نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، تیمم بھی درست، نماز بھی درست. لیکن اگر بعد میں پانی آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا محنت کم کیا تھا. ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ آپ کو اگر غسل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو جھٹ پٹ آپ تیمم نہیں کریں. کیا کریں؟ آپ کوشش کریں پانی پانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، غسل کی ضرورت ہو غسل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا. اور کوشش کے باوجود اگر نہ دستیاب ہو سکے تب آپ تیمم کر سکتے، لیکن ایسا نہیں فی الفور نہیں عمل کرنا چاہیے. اچھا، اگر کوئی آدمی جنابت کی وجہ سے تیمم کیا، پانی نہیں تھا جنابت کی وجہ سے، یا غسل فرض ہو گیا تھا، جیسے عورت تھی، حیض سے پاکی حاصل ہوئی، نفاس سے پاکی حاصل ہوئی، لیکن پانی دستیاب نہیں ہے، اور اس نے جو ہے پھر نماز پڑھ لی یا تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز ادا کر لی، اپنی جگہ تیمم صحیح ہے، نماز صحیح ہے. اب اگر پانی آ جائے تو کیا نہانا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ یہ مسئلہ بھی سمجھنا ہے. وہ آپ کا ایک کنڈیشن چلا گیا، یعنی نماز پڑھ لی ہے، نماز درست ہے اپنی جگہ پہ، لیکن پاکی حاصل کرنا اب ضروری ہے، غسل کرنا واجب تھا، پانی حاضر ہو گیا ہے، تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے، غسل کرنا ضروری ہے. اچھا، ایک جو اہم چیز ہے بیماروں کے تعلق سے ہے، یہ بھی جاننا چاہیے. اور ہم میں سے ہر آدمی جو ہے بوڑھے ہوں گے، بڑھاپے میں بہت سارے لوگ معذور ہو جاتے ہیں، بستر مرگ پر ہوتے ہیں، حرکت نہیں کر پاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس خدمت گار نہیں ہوتے ہیں، ان کو مدد کرنے والے میں سے کوئی آدمی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ایسی صورت میں نماز کے وقت بہت سارے لوگوں کو پائیں گے کوئی پانی دینے والا نہیں، کوئی اس کا استنجا کرانے والا نہیں، کوئی اس کی طہارت کرانے والا نہیں، نماز پر اس کی مدد کرنے والا نہیں. ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ایک بندہ ہے مریض ہے اور وضو کرنے پر قادر نہیں، نہ پانی ہے نہ تیمم کی کوئی چیز ہے، تو جہاں موجود ہے اسی پر ہاتھ پھیر لے. اور اگر نہیں بھی پھیر سکتا ہے، ایسا بھی کنڈیشن آ سکتا ہے، اس طرح کی بھی صورتحال ہو سکتی، ہاتھ بھی نہ اٹھے، ہاتھ بھی نہ اٹھے، تو آدمی ویسے ہی جیسے حال میں ہے وہ نماز پڑھ لے گا. لیکن نماز کے وقت میں نہ تاخیر کرے گا اور نہ نماز چھوڑے گا، نہ نماز چھوڑے گا نہ نماز میں تاخیر کرے گا، وہ جس کنڈیشن میں نماز پڑھ لے گا. اور اگر ہاتھ پیر چلا سکتا ہے تو جتنی قدرت ہے اس قدرت کا استعمال کرے. بیڈ ہی پر ہے، نہیں اتر سکتا ہے، نہیں کروٹ بدل سکتا ہے، ہاتھ کو مار کے پھونک کر کے جس طرح سے میں نے تیمم کا طریقہ بتایا اس طرح سے تیمم کر لے اور اس کے بعد نماز ادا کرے. تو یہ تیمم کے جو ہے احکام اور مسائل تھے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہا ہم سب لوگوں کے ایمان کو خالص کر دے، عقیدے کو پختہ کر دے، اور عمل میں جو کوتاہیاں ہیں دور فرما دے. دین پر عمل کرنا ہم سب لوگوں کے لیے آسان بنا دے. یا رب تیری طرف سے دین کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اسلام پر عمر بھر چلتے رہنے کی توفیق دے اور توحید پر ہم سب کا خاتمہ فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس تعلق سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں. جی موزہ تو پہن رہی جی اوپر ہی اس کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں، مگر جوتا رننگ کا ہے یا جاگنگ والا جوتا پہنا ہے، کوئی بھی جوتا، اس کے اوپر کریں گے کوئی بھی جوتا ہے، لیکن کنڈیشن بتایا ٹخنے کو کور کیا گیا ہو، ٹخنا کور ہو. اور دوسری شرط کیا ہے؟ وضو کر کے پہنا گیا. دو شرطیں بڑی ہیں. وضو ہاں شو کے اوپر کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ نجاست لگی ہو. نجاست لگی ہو تو پھر نہیں. جوتا صاف ستھرا ہو، کور کر رہا ہو، وضو کر کے پہنا گیا ہو، تب اس پہ مسح کر سکتے ہیں. جی جی، بایاں کو جو ہے دائیں پہ اور دایاں کو مسح پہ، دونوں ایک ساتھ ایسے مٹی پہ ماریں گے، دونوں ہاتھ مٹی پہ پڑنا چاہیے. موزے پر دائیں سے دائیں پر کر لیں گے، بایاں سے بایاں پر کر لیں گے. اور ویسے دائیں سے بھی اگر دونوں پہ کر لیتے ہیں مسح اصل ہے، مسح اصل ہے. ادھر نہیں کرنا ہے، ایسے سیدھے سیدھے چلے نا. دین اتنا آسان، اتنا پھنسا رہے ہیں ہم لوگوں کو. لیفٹ لیفٹ، رائٹ رائٹ، یہ انگلش میں سمجھتے ہیں، دنیا انگریزی والی ہو گئی. جی ٹھنڈی میں بھی کہیں کسی بھی صورت میں ہم جرابوں میں مسح کر سکتے ہیں. جی اس کی کوئی دلیل ہے؟
ٹھنڈی میں نہیں، بغیر ٹھنڈی کے، بغیر مطلب ابھی بھی جی مسا کر اس کی وہ ساری حدیثیں دلیل ہیں، یعنی جب جو ہے عمل کرنا ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پہ مسح کیا، خوب پہ مسح کیا ہے، اس میں قید نہیں کہ ٹھنڈی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے. تو جب کوئی حکم عام ہوتا ہے تو وہ عام ہوتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ نہیں یہ مسح جو ہے صرف ٹھنڈی کے لیے ہے، ٹھنڈی کی وجہ سے ہے، تب ٹھنڈی کی وجہ سے کرتے. لیکن جب عام ہے تو وہ عام رہے گا، تمام حالات کو شامل رہے گا. کچھ لوگوں کے اس پہ یہ بحث کرتے سنا ہے کہ جی یہ صرف یہ سہولت سفر کے لیے. نہیں، سفر حضر کسی بھی چیز کے لیے سفر حضر، جیسے تیمم ہے، یا جو ہے تیمم جو ہے تیمم کا مسئلہ بھی سفر میں پیش آیا تھا. تیمم کا مسئلہ جو آیت نازل ہوئی، آیت التیمم کہاں نازل ہوئی ہے؟ وہ مقام بیدا پہ سفر میں غزوہ بنو المستلق میں تھے، وہاں پر یہ معاملہ ہوا تھا. تو کوئی بھی حکم عام ہو، سفر سے متعلق ہو، حضر سے متعلق، حکم عام ہے تو سفر کو، حضر کو، یہ سب کو شامل ہوتا ہے. تو جو حکم عام ہوتا ہے وہ عام ہے. اگر کوئی حکم خاص ہو تب اس کو خاص کریں گے. جیسے سورہ فاتحہ پڑھنے والی دلیل کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ عام حکم ہے. اب یہ سری نماز کو، جہری نماز کو، فرض نماز کو، سنت نماز کو، جنازے کی نماز کو، غیر جنازے کی نماز کو، رات کی نماز کو، دن کی نماز کو، ساری نماز کو شامل ہو گیا. امام کو، مقتدی کو، سفر والی نماز کو، حضر والی نماز کو. یعنی حکم جب عام آ گیا تو تمام کنڈیشن کو شامل ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہے نا، یہی الحمدللہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ہاں وہی الحمدللہ سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ ہی کو تو الحمدللہ کا. ہاں ہاں پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے بغیر جنازے کی نماز نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. جب کوئی غسل کرتا ہے، اگر تحصیل ہوگی رفع الحدث کر کے غسل کر لیتا ہے تو ایک نماز نہا کے آنے کے بعد وہ سیدھے نماز پڑھ سکتا ہے یا وضو کرنا ہی لازم ہے؟ اس میں دو کنڈیشن ہے. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آدمی وضو کیا، غسل کیا، اور جو چیز یعنی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ عمل نہیں کیا تو نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے حدیث کی روشنی میں کہ شرمگاہ کو بغیر پردے کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ یا سب لوگ جب نہاتے ہیں تو اچھی طرح سے ہر ایک عضو کو دھلتے ہیں، بہترین طریقے سے دھلتے ہیں صابن لگا کے، ہے نا. تو پھر اب وضو کیسے باقی رہے گا؟ تو اس کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اور اگر وہ ٹچ نہ ہو کپڑے سے، جیسے آپ لنگی پہنے ہوئے تھے، اظہار پہنے ہوئے تھے، آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا، پانی ڈال کے اونڈیل کے پورا بدن دھل لیا ہے، وضو کیا، پھر غسل کیا، اس کو ٹچ نہیں کیا، آپ بلا شبہ نماز پڑھ سکتے، آپ کا وضو اپنی جگہ باقی ہے. جی 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 سوال یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح کرنے کے حوالے سے جی ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم آیا ہے یہ موضوع کے بارے میں آیا ہے. تو وہ موضوع کو جو ایک طرح سے چمڑے کے احساس ہوتی ہے. جی اسی لیے تو میں نے جو ہے اسی لیے میں نے جو متفق علیہ مسئلہ اس کی میں نے دلیل ہی نہیں دی. خف کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دی، لیکن جراب کے بارے میں 2-3 دلیل دے کے آپ کو بتایا اور حدیث کا حوالہ دیا. پھر اس کے بعد مختلف متعدد صحابہ کرام جو ہے جراب پر مسح کر رہے تھے، وہ اقوال بھی میں نے امام ابو داؤد کے بیان کیے. تو ہمارے یہاں کیا ہے، دین نام ہے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن میں جو آیا، حدیث میں آیا. لیکن ہمارے یہاں جو ہے مسلک کی بات کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں مسلک سے اوپر اٹھنا ہے، دین کے لیے ہمیں آنا ہے. دین کیا ہے؟ قال اللہ قال الرسول، جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کہا. تو جب اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں معلوم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا ہے، ہمیں جب معلوم ہو گیا تو جب وہی تو دین ہے جو رسول نے کیا. ہم یہ کیوں دیکھیں گے کہ ہمارے فلاں جو ہے باپ نے یا دادا نے یا مولوی نے نہیں کیا، ہم یہ دیکھیں گے ہمارے رسول نے کیا ہے تو وہی ہمارے لیے دلیل ہے. جی دوسرا سوال یہ تھا، یہ جو آج کل جراب آ رہی ہے آدھی جراب، جی یہ کو کور نہیں کرتا، جی جی تو اس بارے میں ذرا کیا؟ اس پر نہیں مسا، اس پر نہیں، وہ تو ہاں وہ بتا، وہ تو مسئلہ نہیں ہوگا. ٹخنے کو کور کرنا ضروری ہے. اور ایسا بھی جراب نہ ہو کہ بالکل جلد نظر آتی ہو. جراب تمیز قسم کا ہونا چاہیے. بہت ساری بعض جراب جیسے خواتین استعمال کرتی، مرد تو کم، لیکن بعض اکثر خواتین استعمال کرتی، بہت جھلکتا وہ جراب ہوتا ہے، معمولی سا جلد نظر آتا ہے، برائے نام ہوتا ہے وہ، اس پر نہیں کریں گے. موٹا جو ہے آپ کی جلد نظر نہیں آئے اور پورا ٹخنے کو کور کرنے والا. جی حسین صاحب بارک اللہ فیک. قرآن میں آیا کہ پہلے اپنے چہروں کو جی پھر ہاتھوں
جی جی یہ بھی ہو جائے کوئی، جیسے میں نے بتایا نا دوسرا مسئلہ. لیکن جب حدیث میں کیفیت آ گئی، قرآن کیا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا. قرآن کیا ہے؟ مجمل ہے. قرآن مجمل سمجھتے ہیں؟ مجمل کا مطلب ہے جس کو ڈیٹیل نہیں بتایا گیا. ڈیٹیل کہاں ہے؟ اپلائی کر کے کس نے بتایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کر کے بتایا. ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. ٹھیک ہے، اب نماز پڑھنا کیسے ہے اس کو پریکٹیکل کر کے کس نے دکھایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا جو طریقہ میں نے بتایا اور حدیث کے الفاظ بھی پڑھ کے کیوں بتایا؟ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسے ایسے مسح کرنا ہے. اب اس کنڈیشن کی خاص کر دیا، اس کنڈیشن کو مسح کی کیفیت یہ ہے، اس طرح سے کر کے جو ہے. تو قرآن مجمل ہے اور حدیث کیا ہے؟ تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے. جی بتائیے. جی جی ایک ہی طریقہ ہے، اسی سے وضو بھی ہو جائے گا، اسی سے غسل ہو جائے گا. جی جی بالکل. جی جی ہاں ابھی یہ مسئلہ بھی بتایا نا، جب آدمی غسل کرنا اس کے لیے واجب تھا، وضو کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر طہارت ٹوٹ گئی، بڑی طہارت اس کو حاصل کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اور وضو کر تیمم کیا، نماز پڑھ لیا، اگر پھر پانی دستیاب ہو رہا ہے تب وہ غسل کرے گا. لیکن پانی دستیاب نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں. جی بتائیے. وہی سوک پہن اتار دیں، پھر وضو کر کے جو ہے پھر سے لگا لیں. اسی کو پہن سکتے ہیں، لیکن وضو کر کے پیر دھول کر کے نیکسٹ ڈے لگائیں گے. اور اگر بدبو وغیرہ ہو تو آپ اس کو دور کر لیں. بدبو ہے تو نماز پڑھ سکتے، مسح کر سکتے. بدبو کا مسئلہ نہیں، معمولی ہو، بدبو ہے معمولی تو پاک چیز ہے، بدبو سے ناپاک نہیں. لیکن اگر بدبو ہے، لوگوں کو ڈسٹرب ہوگا، نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے ان کو ڈسٹرب ہوگا، تو بدل لینا بہتر. اگر بدبو ہے تو، بدبو نہیں ہے تو اسی کو پیر دھل کے اسی کو لگا لیں گے. جی نہیں اسی تک، کلائی تک مسح میں، ہاتھ میں صرف کلائی تک، صرف کلائی. تیمم میں بہت سے لوگ کنفیوز رہتے تھے، آج میں نے حدیث رسول پڑھ کے بتایا ہے، اسی لیے الفاظ پڑھ کے. تیمم میں کنفیوز رہتے ہیں. جی سورہ نور میں نہیں ہے، ایک جگہ سورہ نساء میں ہے اور یہ سورہ مائدہ میں. وہ تو دوسرا واقعہ ہے. جی جی وہ دوسرا واقعہ ہے جو بہتان تراشی کی بات کر رہے ہیں. جی 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 سہارا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے جو چیز اگر آپ خود آ جائے، دقت پریشانی، روزے میں اس سے زیادہ بدبو آ جاتی منہ میں. لیکن حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کو روزے کے درمیان، روزے میں جو منہ سے بدبو آتی ہے، مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اگر بدبو آ جائے، زائل کرنے کی آدمی کوشش کرے. اسلام نے صفائی کا حکم دیا ہے نا. جو بال کاٹتے ہیں، زیر ناپ کاٹتے ہیں، تو کس لیے کاٹتے ہیں؟ بدبو آتی ہے اس میں، یہ نجاست ہے. تو بدبو کو زائل کرنے کے لیے ہم اپنی حد تک کوشش کریں گے، لیکن جو رہ جائے کوئی حرج کی بات نہیں. جی 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 دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے، سنیے یہ مسئلہ سنیں، میں اس میں نہیں بیان کر سکا، میرے ذہن میں نہیں رہا. اچھا سوال ہے. کوئی آدمی جو ہے جراب جو ہے وضو کر کے جراب لگایا اور پھر جراب کو اتار دیا، تو وضو اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. وضو کر کے جراب پہنا تھا اور جراب جو ہے، یا اگرچہ جراب پر مسح بھی کیا ہو، ایک دو ٹائم مسح بھی کیا ہو، کوئی مسئلہ نہیں. اگر جراب نکال دیتے ہیں وضو اپنی جگہ پر باقی رہے گا، بشرطے کہ وضو ٹوٹنے والی کوئی بات نہ پیدا ہوئی ہو اور آپ نماز پڑھ لیں گے. لیکن اب آپ جب وضو کریں گے تو ایسا نہیں کہ پیر میں موزہ وہی لگا لیں گے، نہیں. اب آپ نکال دیے ہیں تو پیر دھلنا پڑے گا جب دوبارہ وضو کریں گے تو. جی جی نیا وضو کریں گے تو چونکہ موزہ اتار دیے ہیں تو پیر دھلنا پڑے گا. یہ جو ہے کافی ضروری مسئلہ تھا. آپ کا کوئی سوال ہے؟ کیوں؟
ایک سوال آپ سے لیں گے ہم، بتائیے کوئی سوال کیجیے، کچھ بھی سوچ کے۔ جی ہاں، ٹیمپو تیمم کے بارے میں بتائیں، مسح اور تیمم، جی جی سمجھ میں آیا آج؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور کوئی جمیل اینی کوشچن؟ نہیں، یہ ضروری ہے کیونکہ طہارت کے مسئلے میں آدمی بہت کنفیوز رہتے، تیمم، مسح، وضو۔ جی بتائیے۔ جی تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ غنودگی سے وضو نہیں، غنودگی اسے کہتے ہیں، اس کے غنودگی، نیند نہیں کہیں گے۔ نیند تو جب آپ سوتے ہیں اور حواس باختہ ہو جاتی ہیں، یعنی کچھ بھی آپ کو خبر نہیں رہتی، لیکن جب مسجد میں سوتے رہتے ہیں تو جھپکی آتی، اونگ آتی ہے، جس میں آپ کو شعور ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ گرتے بھی نہیں، بیٹھے ہیں تو آپ بیٹھے رہتے ہیں، اونگتے ہیں، تھوڑا بہت ادھر ادھر آپ حرکت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے وقت وہ لوگ جو مسجد میں بیٹھے رہتے تھے تو ان کو اونگ آنے لگتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز کے لیے آتے، تاخیر ہو جاتی، کافی تاخیر ہو جاتی، اتنی تاخیر ہو جاتی صحابہ کو اونگ آنے لگتی۔ اور پھر اسی حدیث میں کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو صحابہ وضو نہیں کرتے، اسی حالت میں عشاء کی نماز پڑھتے۔ تو اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگر آپ سوتے ہیں تب اس سے وضو ٹوٹے گا باقاعدہ۔ اگر لگ رہا ہے کہ بندھن کھل گیا ہوگا، ایک بندھن ہے جہاں کھل جاتا ہے تو وضو کر لینا چاہیے، یعنی ہوا نکلنے کا۔ سوتے ہیں تو آدمی کو پتہ نہیں کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں شک پیدا ہو، نیند گہری آپ کو لگ رہا تھا کہ گہری نیند تھی تو آپ وضو کر لیں، خواہ ٹیک لگائے ہو یا نہیں لگا ہو۔ اگر لگ رہا ہے کہ نیند آئی ہے تو وضو کر لیں، اگر ٹیک ہی لگائیں لیکن اونگ جیسی چیز ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اونگ اونگ ہے، چاہے ٹیک لگا کے یا بیٹھ کر۔ ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے ٹیک کا، وہ لوگ بہت جگہ ٹیک لگاتے ہیں، وہ ٹیک کو چھوڑیں، ہم لوگ سنت پہ چلنے والے ہیں، ٹیک نہیں لگائیں گے۔ اور جی 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 اسی لیے اسپیڈ بریکر آیا ہے، جلدی اسپیڈ نہ مارے ہاتھ۔ جی تو وضو کرنا ہی پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ نماز قبول نہیں ہوگی جب وضو نہ کیا جائے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہر حال میں اگر پانی موجود ہے وضو کرنا ہی پڑے گا، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جنازہ کی نماز ختم ہو جائے، حتیٰ کہ فجر کی نماز پوری چلی جائے، عشاء کی نماز پوری چلی جائے، اس کو نہیں دیکھنا، وضو کرنا ہی کرنا ہے، پانی موجود ہے تو اور وضو کر سکتے ہیں تو وضو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر جنازہ ختم ہو جائے تو جنازہ میں نہیں بھی شرکت کر سکے تو آپ جو ہے مٹی میں شریک ہو جائیں گے، 2 قیرات کا اجر ملتا ہے جنازے میں، ایک جو ہے جنازے میں شریک ہونے کا 1 قیرات، اور ایک مٹی میں شامل ہوتے ہیں تو 1 قیرات، 2 قیرات، کم سے کم مٹی میں شریک ہو جائیں گے تو 1 قیرات کا ثواب ہو جائے گا۔ ویسے آدمی جب معلوم ہے جنازے کا اعلان کیا جاتا ہے، وقت بتایا جاتا ہے، اتنی سہولتیں اس زمانے میں آج سے پہلے نہیں تھی، آج تو ساری چیزیں پورا کیلنڈر بتا دیا جاتا ہے، اتنے بجے جنازہ، اتنے بجے اٹھانا، اتنے بجے قبرستان، اتنے بجے مٹی دفن کرنا، پوری ہسٹری بتا دی جاتی ہے، تو اس میں لیٹ کرنا تو آدمی مغفل کہا جائے گا۔ ہاں کوئی مشکل نہیں، لیکن پھر بھی آدمی احتیاط کے تقاضا، جنازے کی خبر ہوتی ہے نا آدمی کو کہ فلاں آدمی مر گیا، پھر اعلان ہوتا ہے سارا کچھ، تو ہمیں وقت سے پہلے ریڈی رہنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کنڈیشن ہو جائے تب بھی بغیر وضو کے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جی جی وہ احد 1 قیرات ہے، احد پہاڑ کے برابر، اب وہ پہاڑ تو ہم تول نہیں پائیں گے، لیکن پہاڑ دیکھیں نا کتنا وزنی ہے، یہ مثال دی گئی ہے، بہت زیادہ اجر، پہاڑ کے برابر اجر، بہت زیادہ۔ نکاح کی محفل میں وضو کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے جی بغیر وضو سے ہی بیٹھ سکتے کہاں پر؟ جب نکاح ہوتا ہے؟ نکاح کی محفل میں اس میں وضو کی کیا ضرورت؟ اس میں وضو کی کوئی ضرورت نہیں، وضو ٹوٹ جائے، غسل ختم ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نکاح کیا چیز ہے پتہ ہے؟ نکاح پتہ ہی نہیں لوگوں کو، حقیقت یہ، حقیقت آپ کو بتاؤں، مسلمانوں میں سے 80-90% لوگوں کو نکاح کیا پتہ نہیں ہے۔ جو لڑکی کا باپ ہوتا ہے نا، جس کو ولی کہتے ہیں، لڑکی کا باپ لڑکے کو صرف کہہ دے، اس میں گواہ موجود ہو، کچھ لوگ موجود ہو جائیں جس کو نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے، مہر طے کر دی، لڑکی کا باپ کہے میں تیرے ہاتھ میں اپنی بیٹی دیتا ہوں، تجھے قبول ہے؟ لڑکا کہے مجھے قبول ہے، شادی ہو گئی۔
किसी मौलवी को भी बताएंगे तो कहेगा ना ये निकाह नहीं हुआ, निकाह पता ही नहीं, ऐसे ही निकाह हो रहा है। इस्लाम में यही निकाह है, वली लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे दे, ईजाब व कबूल हो जाए, ये निकाह है। हमारे यहाँ वो जो है क्या क्या किया जाता है, एक बाकायदा निकाह खां को लाया जाता है। तो इस ये अहद रसूल में ऐसा कहीं नहीं था निकाह खां को लाया जाना। वली जो है निकाह वली होता है लड़की की तरफ से। उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर करते हैं किया जा सकता है, जायज़ है। खुतबे हाजा पढ़ना, जैसे खुतबा करने जुमा का खुतबा देते हैं उसी तरह से खुतबा देना जायज़ है। लेकिन कहीं पर भी इस तरह का जो है सिस्टम आपको हदीस रसूल में नहीं मिलेगा। मैंने इस पर बाकायदा एक मकाला एक मजमून लिखा है, निकाह का मसनून तरीक़ा। अगर आपको मौका मिले तो आप पढ़ सकते हैं, मेरे ब्लॉग पर, मेरे यूट्यूब चैनल, इस पर जो है टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। आप लिखिए निकाह का मसनून तरीक़ा मकबूल अहमद सलफ़ी, गूगल भी आप कीजिए आपको फ़ौरन मिल जाएगा। गूगल पे आप सिर्फ उन्वान टाइप कीजिए। निकाह मैं कह रहा हूँ 80-90% मुसलमानों को पता नहीं निकाह। जी सना पढ़ने का जिक्र नहीं है। सूरह फातिहा 4 तकबीरें होती हैं ना, पहली तकबीर में सूरह फातिहा पढ़ लेंगे, दूसरी तकबीर में आप जो है दरूद शरीफ पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर में जनाजे की दुआ पढ़ेंगे, चौथी तकबीर में सलाम फेरेंगे। ये सना नहीं पढ़ना है और कुरान की 2 सूरत नहीं पढ़ना। लेकिन अगर कोई पढ़ दे तो भी कोई हरज नहीं, सना पढ़ ले, सूरह फातिहा पढ़े, कुरान की कोई सूरत पढ़े, अगर इतना वक्त मिल रहा है पढ़ सकता है, हरज की कोई बात नहीं। क्योंकि जनाजे की नमाज भी नमाज है, जनाजे की नमाज भी नमाज। अगर पढ़ना चाहे पहली तकबीर में सूरह फातिहा सना सूरह फातिहा और एक सूरत पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, लेकिन काफ़ी है सूरह फातिहा पढ़ना, सिर्फ सूरह फातिहा। क्योंकि असलन जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा ही पढ़ने की दलील मिलती है और कोई चीज़ की दलील नहीं मिलती है पहली तकबीर में। इस नमाज के बाद एक सलाम फेरते हैं यहाँ पे? जी जी, दोनों सलाम जायज़, 2 सलाम भी जायज़ है, 1 सलाम भी जायज़ है। चूँकि जो है हमारे यहाँ एक चीज़ राइज हो गई है तो दूसरी चीज़ मुड़ के नहीं देखते हैं। यहाँ पर भी एक चीज़ को पकड़ लिए तो दूसरी चीज़ को नहीं पकड़ते हैं। इन लोगों को भी चाहिए कभी जो है एक सुन्नत पे अमल करें, कभी दूसरी सुन्नत पे अमल करें। इनको भी चाहिए, यहाँ जो कर रहे हैं इनको भी चाहिए कभी एक सुन्नत पे अमल करें, कभी दूसरी सुन्नत पे अमल करें। हमें भी चाहिए कभी एक सुन्नत पे अमल करें, कभी दूसरी सुन्नत पे अमल करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ को पकड़ एक हाँ होता है वितर। यहाँ जिस बात की मैं बात बयान कर रहा हूँ, वितर की नमाज में जैसे हम ही लोग जो है वितर की नमाज को जैसे 3 रिकत जो पकड़े हुए हैं उसी को पकड़े हुए हैं, जो 1 रिकत को पकड़े हुए हैं वो पकड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कभी वितर 1 भी पढ़ लें, कभी 3 भी पढ़ लें, कभी 5 भी पढ़ें। मैं अलक़सीम में एक मरतबा था तो मैं देखा एक मौलाना जो है रमज़ान में वितर की नमाज हमेशा कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी 9 मुख्तलिफ जो है उन्होंने वितर की नमाज को अप्लाई किया। तो जितनी भी सुन्नतें हदीस में आई हैं और अगर वो हदीस सही हैं तो हमें मानना चाहिए, हमें उन पर अमल करना चाहिए। कभी इस पर अमल कर लें, कभी उस पर अमल कर लें। जैसे सना की बात है, सना जो है कई तरह की सना दुआ में है, हदीस में मौजूद है। तो कभी ये सना पढ़ लें, कभी वो सना पढ़ लें, कभी वो भी सना पढ़ लें। दुआए क़ुनूत में जो है 1 से ज़्यादा दुआए क़ुनूत है, कभी वो पढ़ लें, कभी वो पढ़ लें। सजदे की दुआ कई एक है, कभी वो पढ़ लें। हम एक पकड़ लेते हैं, एक ही पे जो है कायम रहते अटल। इख्तलाफी मसला है लेकिन कर सकते हैं। दलील जैसे अब सहाबा ने बयान किया ना कि सूरह फातिहा पढ़ी गई। अब सूरह फातिहा जब पढ़ी गई तो किसी ने सुना होगा तो इससे दलील पकड़ते हैं। जो जब आवाज़ से पढ़ी गई तब तो सूरह फातिहा किसी को मालूम हुआ कि जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ी गई तो पढ़ सकते हैं। जनाजे को जहरन भी पढ़ सकते हैं, सिरन भी पढ़ सकते हैं। आम तौर से यहाँ के उलमा का ये है मौक़िफ़ की सिरन पढ़ना चाहिए, लेकिन जहरन भी पढ़ा जा सकता है। जी वो कहना भी जैसे सजदे में जाती है तो उसमें जैसे ये सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं तो उसके बाद कुछ और भी दुआ पढ़ सकते हैं। हाँ अस्तगफिरुल्लाह या कुछ और भी दुआ करना चाहिए सजदे में। सजदा मकाम है दुआ का मकाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे में आदमी बंदा जो अल्लाह से बहुत करीब होता है, इसलिए अक्सरू दुआ में जो है हमें कसरत करना चाहिए। तो दुआ करना चाहिए जितनी भी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना या इसके अलावा जो है अल्लाह में जो है रब्बि इग़फिरली वरहमनी और इस तरह की जितनी भी दुआएं हैं वो दुआएं जो है कर सकते हैं। दुआ करना चाहिए। दुआ
یا تو تسبیح پڑھیں جو سجدے کی تسبیح ہے، تسبیح کے بعد اگر چاہیں تو دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں چاہتے ہیں تو اسی تسبیح کو کنٹینیو کریں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں وہی پڑھیں۔ جی جی اب مان لیجیے اس کو یہاں سے اٹیچ کرنے کی کیا ضرورت، پہلے قیام والا معاملہ حل کر لیتے ہیں کہ اگر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے تو چلو ٹھیک ہے، پہلے یہاں مان لو قیام تو رکوع سے پہلے یہاں مان لو، تب اس کے بعد دھیرے دھیرے آئیں گے جو ہے رکوع تک آئیں گے۔ اگر ادھر مان لیا ہے تو ادھر بھی ماننے کے لیے راستہ آسان ہے۔ اس معاملے میں اصل میں اختلاف ہے کہ رکوع میں اگر امام کے ساتھ ملتے ہیں تو رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اختلافی مسئلہ اور کافی جو ہے اس پر بحثیں ہوئی ہیں۔ تو دونوں طرف دلائل ہیں، یعنی دلائل ملتے ہیں کہ وہ نماز ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں ہوگی، رکعت لوٹانی پڑے گی۔ ایک صحابی ابو بکرہ نام کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے رکوع میں گئے تو وہ رکوع میں چلے گئے، اور کب وہ صف سے پیچھے ہی تھے، وہ رکوع میں وہیں سے چلے گئے اور وہی رکوع کرتے کرتے صف میں آ گئے تھے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وہ رکعت لوٹانے کے لیے نہیں کہا کہ وہ رکعت تم دہراؤ۔ تو اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر رکوع میں اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ ملتا ہے تو وہ نماز ہو جائے گی، سب سے بڑی دلیل یہی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہے، لیکن سب سے مضبوط دلیل یہ ہے۔ اگر مان لیتے ہیں کہ وہ رکعت ہو جاتی ہے تو یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی ہے تو وہ رکعت ہوگی کہ نہیں ہوگی، جبکہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے لیے واجب ہی نہیں، وہ رکن ہے۔ رکن کا مطلب رکن چھوٹ جائے تو وہ رکعت نہیں ہوگی۔ تو اس موقع سے شیخ ابن باز وغیرہ دوسروں نے جواب دیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا مقام کیا ہے؟ مقام ہے قیام ملے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جس کو قیام ملا ہی نہیں ہے تو اس سے ساقط ہو گیا، معاف ہو گیا، ہے نا۔ جس کو قیام نہیں ملا، جیسے جمعہ کی نماز میں کوئی آ رہا ہے، جمعہ کی نماز خطبہ ختم ہونے کے بعد آیا ہے، نماز میں تو شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا اس کو پھر سے خطبہ دینا پڑے گا، معاف ہو گیا، وہ تاخیر سے آ رہا ہے، تو اس لیے قیام چھوٹ گیا تو سورہ فاتحہ اس سے معاف ہو گیا، لیکن جو قیام پا رہا ہے اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جس کا چھوٹ گیا اس کے لیے وہ معاف ہے، یا اس سے ساقط ہو گیا، اب وہ رکوع مل رہا ہے تو رکوع کی وجہ سے اس کی رکعت ہو جائے گی۔ تو یہ وہ جواب دیتے ہیں، لیکن میری نظر میں بہتر یہ اگر اس کو رکعت کو لوٹاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر، یہ میرا اپنا موقف ہے، اور کیونکہ جو ہے یہی حدیثیں جس میں سورہ فاتحہ والی چیزیں ہیں، وہی سب سے بڑی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعود یعنی ایسا نہیں کرو، ہاں یعنی وہ پیچھے صف سے ملتے ہوئے چلے آئے تھے نا، ہاں تو وہاں سے نہیں ملنا، آپ جب امام کے پاس آ جائیں گے تب یہاں کر کے آپ رکوع کریں گے، وہ رکوع جو پہلے پچھلے ہی صف سے جو ہے وہ کر لیے تھے۔ اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ بہت جی جی کئی بار میں نے دیکھا ہے تو اسی پہ مسا کرتے رہتے سیفٹی کے اندر سے بدبو ہے تو اسی کو نماز پڑھ دیتے ہیں۔ بدبو کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب کرنا، وہ مسجد میں اگر جا رہے ہیں بدبو ہے، ہاں کیونکہ ہمارے پاس ایک سعودی آئے تھے 1 مہینہ پہلے کہ ہماری مسجد میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، کام کرتے رہتے، اس کا کپڑا مہکتا رہتا ہے، وہ مسجد میں آتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ آئیے، ہمیں ان کو سمجھائیے۔ تو ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، اور حدیث میں کہا گیا نا پیاز کھا کے نہیں آئے، کچی پیاز لہسن، کیوں کہا گیا؟ تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر بدبو منہ سے آئے تو، کپڑے سے آئے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور لیکن کام میں مشکل بھی تو ہوتی ہے نا، کام کے وقت آدمی کو جو ہے خاص طور سے پسینے والا کام ہو اور دھوپ والا کام ہو تو پسینہ نکلنے کی سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کا ہارڈ ورک کرتے ہیں اس کو موزہ زیادہ رکھنا چاہیے، تو 4 5 10 موزہ رکھیں، ڈیلی ایک الگ الگ موزہ پہن کے جائیں، ڈیلی ایک جو ہے بدل کے جائیں تاکہ بدبو نہیں رہے۔ اگر ایک ہی موزہ کو کئی دن پہنیں گے تب تو بدبو آنی ہے، تو صفائی ستھرائی کا انسان کو خیال کرنا چاہیے، ڈیلی بدل کے جائیں تو زیادہ بہتر۔ موزہ چھوٹا سا ہوتا ہے، دھلنے میں بھی آسانی ہے۔ جی تاخیر ہو رہی ہے، یہ کوئی سوال ہے یا جو ہے بس چلیں، جزاک اللہ خیر۔